وائٹ پیلس کے لان میں جھولے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے لگائے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، منہ میں سنمن چبا کر اس کی تلخیاں اپنے اندر اتاری۔ اس سنمن کے ذائقے کی طرح اس کی زندگی بھی بہت تلخ ہو گئی تھی۔ چہرے پر حزن و ملال تھا۔ کل شام خضر نے اسے چند میسیجز بھیجے تھے اور ابراہیم ہاؤس میں کچھ اسپیشل ارینج کرنے کو بولا تھا۔ اس کے آدمی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ اسپیشل ارینجمنٹس کر آئے تھے۔ وہ خود وہاں نہیں گیا تھا، دل سے ہر خواہش مر چکی تھی جیسے۔ خواہشات مر جاتی ہیں جب تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر اب خوش ہو یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اب اسے بھی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسے صبر آیا تھا۔ دل سے ہر ارمان کا جنازہ بڑی سجدہ سے نکلا تھا، تبھی کسی بھی چیز کی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ وائٹ پیلس میں آج غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ پاشا ابراہیم، سوہم خان اور کبیر کے ساتھ دیا وائٹ پیلس کے طویل و عریض لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیا کی بڑی بڑی سبز نگاہیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ خیل حویلی میں ٹی وی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے اسلامی چینلز پر اسلام کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز کے بیانات سنا کرتی تھی، اور آج وہ بڑی بڑی چار شخصیات وائٹ پیلس کے اس کے سامنے موجود تھیں۔ ان میں ڈاکٹر محمد صالح، ڈاکٹر محمد فاخر نائک، قاری محمد طیب، مولانا سید حفیظ شامل تھے۔ سوہم خان اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے لایا تھا۔ دیا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی ان کے قریب آئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو بیٹی، یہاں بیٹھو ہمارے سامنے، ڈاکٹر صالح نے بہت شیریں لہجے میں کہا تو وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیا کو ان سے اتنی بڑی شخصیات کا وائٹ پیلس میں آ کر اس سے ملنے کا مقصد ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ ڈاکٹر فاخر نے میٹھے سے لہجے میں پوچھا۔ نور ایماں، میرا مطلب ہے دیا۔ دیا نے بتایا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں جانتی ہو بیٹی؟ ایک بار پھر سوال آیا تو دیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو تمہیں تمہارا اصلی نام لگتا ہے وہ بتاؤ بیٹی، جو تمہیں لگتا ہے تمہاری پہچان ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا۔ نور پاک بی بی۔ دیا نے نگاہیں جھکا لیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ جناب قاری طیب کی جانب سے کافی سنجیدہ سا سوال آیا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اسلام، بلا جھجک جواب دیا گیا۔ تم اپنی پہچان نور پاک بی بی بتاتی ہو، جسے قرآن مجید کی نسبت سے تمہارا نام رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ تم اپنے آپ کو قرآن مجید کی بیوی سمجھتی ہو۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایسا کچھ تصور بھی نہیں۔ تو تم کون سے اسلام کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ اگر خواتین میں سے کسی کو یہ درجہ ملتا تو انہیں پیغمبر یا رسول بھی بنا کر بھیجا جاتا، مگر ان کے دین میں نقص ہے۔ 7 دن کی ناپاکی، انہیں پیغمبر یا رسول نہیں بنایا گیا۔ ہاں، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کے بعد اولاد پیدا کرنے کی عظمت پر جنت ان کے پیروں تلے بچھا دی گئی۔ تو جب کسی خاتون کو پیغمبر یا رسول نہیں بنایا گیا تو اس خاتون کو قرآن مجید کی بیوی کا درجہ کیسے مل سکتا ہے؟ جبکہ آج سے صدیوں پہلے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس کفر و بدعت کی رسم کا ذکر نہیں ہے، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم قرآن مجید کی بیوی نور پاک بیوی ہو؟ ایک سوال اور دیا میڈم چاروں شانے چت آنکھیں پانیوں سے بھر آئیں اور وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھے گئی۔ اتنے بڑے علماء کرام اسے صاف صاف بتا رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، تو زندگی کے اتنے برس کیا اس نے پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے بجائے کفر و بدعت کی زندگی گزاری تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بس یہ ہے ہمارا مکمل اسلام۔ باقی ارکان اسلام تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارا آسان ترین دین کلمے اور اراکین پر مکمل ہے۔ ہمیں ہمارے اولیاء کرام سے عقیدت و محبت سکھائی گئی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں کفر و بدعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کی بیٹی کو بہت عظمت و حرمت عطا کی ہے۔ پیغمبر اور رسول نہ ہونے کے باوجود مرد کی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر ایک خاتون کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ محمد صالح میٹھے سے لہجے میں بولتے گئے، اور دیا کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پر گرتے رہے۔ بیٹی، ابھی آپ نے بتایا آپ خود نور ایماں بول رہی تھی، مگر آپ کے والدین نے تو آپ کا نام دیا رکھا ہے، اور آپ کی اصل پہچان وہ ہے جو آپ کو آپ کے والدین نے عطا کی ہے، تو اس لحاظ سے تو آپ دیا ہی ہوئی۔
محمد صالح صاحب نے اسے پھر سمجھایا۔ آپ کی بار محمد حفیظ صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا نکاح کافی برسوں پہلے ہو گیا تھا۔ ہوا کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آپ کے اوپر آپ کے شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ جانتی ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر روئے زمین پر کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ حکم بیوی کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان فرما کر اختیار فرمایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جائے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے اور ہمہ وقت اس کی خدمت کو عبادت سمجھے۔ ہمارے سمجھانے کا یہ مقصد ہے، عبادت اپنی جگہ مگر شوہر کا وہ مرتبہ ہے دین اسلام میں کہ اس کی مرضی اور خواہش کے بغیر یا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تو خاتون کو نفلی عبادت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ محمد حفیظ صاحب بول کر خاموش ہوئے۔ دیا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اور اب آتے ہیں اس کبھی عمل پر جو لوگ اتنے برسوں سے آپ سے کرواتے رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں کہ آپ کس نوعیت کا دم درود کرتی ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ تعویذ گھنٹے کرنے اور کروانے والے کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کی سخت وعید سنائی گئی ہے؟ ڈاکٹر فاخر نائک صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر اس لیکچر کے دوران ادھر ادھر ہو گئے تھے، سوہم خان نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ سوہم اسے اب اس کے کمرے میں لے گیا۔ تمام علماء کرام نے کافی وقت وائٹ پیلس میں دیا کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے گزارا۔ شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے رخصت ہونے کے وقت پاشا ابراہیم خود انہیں وائٹ پیلس کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے اتنے قیمتی وقت سے نوازا۔ پاشا ابراہیم نے عقیدت سے ڈاکٹر صالح صاحب کا ہاتھ چوما۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس نیک بچے کے خاندان سے ملے جس قاری کی تلاوت کی آواز ہمیں 7 سمندر پار اس سرزمین تک کھینچ لائی۔ اب ہم اسی سے ملیں گے۔ آپ امن کے دادا ہیں تو بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کے پوتے نے پورے یورپ میں آپ کا نام روشن کر رکھا ہے۔ اور ویسے بھی جس نوعیت کے کام کی شروعات آپ نے پاکستان میں شروع کی، جس چیز کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے، وہ تو ہے ہی قابل تعریف، لیکن اگر اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے تو وہ آپ کا پوتا ہے۔ جزا ٹرسٹ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بچے پر جس کی تلاوت کی آواز پورے یورپ میں گونجتی ہے اور دلوں میں ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صالح صاحب کے ایک قیمتی لفظ پر پاشا ابراہیم کا سینہ چوڑا ہوا تھا کہ رشک و فخر کے احساس سے نم ہو گئی تھی۔ آپ لوگ جیزس ٹرسٹ جا رہے ہیں؟ پاشا ابراہیم آج اس پوتے کے لیے طرف اٹھا تھا جس کا اس نے سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ جی ہم وہیں جا رہے ہیں۔ بچے نے ایک کانفرنس منعقد کروائی ہے جس میں ہم شامل ہوں گے، اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر واپسی کے لیے رخت سفر باندھیں گے۔ ڈاکٹر فاخر کے کہنے پر پاشا ابراہیم کو دھچکا سا لگا۔ کیا وہ اتنا ناراض ہے کہ اس نے انہیں اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے کو کہا تک نہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پاشا ابراہیم نے خود کو کہتے سنا۔ ڈاکٹر صالح صاحب مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ کانفرنس کے لیے نکلے تھے۔ علیزہ کی آنکھ تقریباً آدھی دوپہر کو کھلی تھی۔ اس کے پہلو سے لگا وہ شخص گہری نیند میں تھا اور وہ جس حال میں جس کے حصار میں تھی، سرتاپا سرخ پڑتی آہستگی سے اس کا حصار توڑتی۔ واش روم گئی تھی۔ خضر جبران کبیر بہت تیز رہا اس معاملے میں، پہلے ہی سے تمام انتظامات مکمل کر کے بیٹھا تھا، جیسے پہلے ہی سوچ رکھا ہو کہ رخصتی ہونی ہی ہے۔ تبھی علیزہ کے بہت خوبصورت ڈریسز اور ہر چیز پہلے سے یہاں موجود تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ میرون کلر کی مخملی ویلویٹ کی کرتی کے ساتھ ویلویٹ کا ہی ٹراؤزر پہنے وہ ڈریسنگ تک آئی۔ خضر ہنوز گہری نیند میں تھا۔ گیلے بالوں پر ٹاول باندھے وہ بیڈ کے قریب آئی اور اس کے سرہانے بیٹھی۔ خضر اٹھو یار پلیز۔
وہ جو گہری نیند میں تھا۔ بوندی بوندی آنکھیں کھولی، علیزے نے اسے پکارا تھا اور اس کی جانب کروٹ لی۔ وہ پھر تازہ سے گلاب بنی، کھلی کھلی سی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ خضر نے کروٹ بدل کر اسے گود میں سر رکھ لیا اور اس کے پہلو میں منہ چھپا دیا تو علیزے بری طرح بوکھلائی۔ کچھ رات کی خماری نیموا آنکھوں میں سرخ ڈوروں نے اب تک ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ خضر، جی خضر کی جان۔ اس نے جس انداز سے کہا تھا علیزے اچھی طرح سمجھ گئی وہ جاگ گیا ہے اور یوں ہی اس کو تنگ کر رہا ہے، تو علیزے نے اپنے ناخن اس کے کسرتی بازو میں گاڑے، مگر وہ یوں لیٹا رہا جیسے اس پر پھول برسائے جا رہے تھے۔ اچھی کوشش تھی، ایک مرتبہ پھر کرے۔ مزہ آیا تھا، اس نے اطمینان سے کہا تو علیزے کلس کر رہ گئی۔ خضر، اس نے پھر جھلا کر پکارا تھا۔ جی پہلو سے آواز آئی، مجھے ہاسپٹل جانا ہے خضر، ڈیڈ سے ملنا ہے، وہ ناراض ہوں گے، انہیں منانا ہے اور اپنا سسپینشن بھی کینسل کروانا ہے۔ خضر اٹھو اور مجھے ہاسپٹل لے کر چلو پلیز، اس کی روحانسی آواز پر وہ شرٹ لیس گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ وصل کا دن، اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ خضر نے سرد آہ بھر کر شعر پڑھا تو علیزے متحیر سی سے دیکھ گئی۔ اس آدمی نے ساری رات اسے پل بھر کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا اور اب بھی وہ یہ پل مختصر بتا رہا تھا۔ تم خضر انتہائی فضول آدمی ہو تم، علیزے نے دانت پیس کر کہا تو وہ گہرا مسکرا دیا، ہاتھ بڑھا کر مہک کے بھیگے بالوں سے ٹاول کھینچ دیا۔ کیوں، مجھ معصوم سے کیا خطا سرزد ہو گئی؟ اس نے اسے پرتپش حصار میں لیتے اس نے پھر گمبھیر لہجہ اختیار کیا۔ بس بہت دیکھ لی تمہاری معصومیت، اب جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ حسب معمول اسے گھورتی حکمیہ بولی تو خضر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اتنی مشقت کرنے سے آپ تھک گئی ہوں گی، تو آج کے دن آپ آرام کریں، کل کو چلیں گے ہاسپٹل۔ اس نے شرارتی لہجہ اختیار کر کے اسے ٹالنا چاہا، مگر علیزے کسی صورت نہیں بہل رہی تھی۔ نہیں، مجھے آج ہی ڈیڈ سے ملنا ہے خضر، وہ روحان سی ہوئی۔ چھوٹے پاپا آپ سے بہت ناراض ہیں علیزے، اور انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ جب تک آپ اس ڈوز کا اثر آپ کے جسم سے ختم نہیں ہو جاتا، آپ کو یہاں سے باہر نکلنے ہی نہ دوں۔ خضر نے اب کی بار رسانیت سے سمجھایا تو اپنے ڈیڈ کی ناراضی کا سن کر پھر سے رو پڑی۔ خضر اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ گیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں پیچا۔ آپ فکر مت کریں نا علیزے، کچھ تو وقت دیجیے مجھے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ خضر نے اس کی کمر سہلائی۔ خضر، میں ڈیڈ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آنسو بہائے گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے پاپا سکون میں ہوں گے؟ کتنی تکلیف پہنچائی ہے علیزے آپ نے انہیں؟ وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے جانتی ہیں نا آپ؟ خضر کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ خضر پلیز مجھے ڈیڈ کے پاس لے جاؤ۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجہ اختیار کیا۔ خضر نے نرمی اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چنے۔ علیزے آپ رونا بند کریں، یہ آنسو آپ کے چہرے پر نہیں، مجھے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے ہیں، تو یہ آنسو بہانا بند کیجیے۔ میں کرتا ہوں چھوٹے پاپا سے بات، اگر مزید انہیں ناراض نہیں کرنا تو اب آپ کو ان کی بات ماننی ہی پڑے گی، ان کی پرمیشن کے بغیر آپ ادھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ خضر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلیں اب اچھی بچی کی طرح اپنے شوہر کو مرنے کس دیں، غریب کی دعا لگے گی آپ کو اور آپ کے تمام مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ عامل پاپا کی دعا سے، اس نے گردن اکڑا کر کہا تو روتے روتے علیزے کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ خضر نے بغور وہ ہنسی کی جلد رنگ سے اپنی روح میں کلیوں کو چٹکتے محسوس کیا۔ جیڑھا رنگ پتاسے دا، اوہی رنگ تیرے ہاتھ سے دا۔ خضر مسکرایا اور شعر پڑھتے خمار آلود نگاہوں سے اسے تکتے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا لب رب کیا۔ مارنی کس نہیں، مارننگ مکے کی کمی ہے اس عامل بابا کو، وہ اس کے پہلو میں مکہ رسید کرتی بولی تو اپنی جگہ سے اچھلا، مگر پھر بھی
زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آیا۔ میرے من کے سنہری دھاگے، اے میری تابناک روح کے اہم جز، میرے تخیل کی دھیمی خوشبوؤں میں تو اندر کہیں مہکتا ہے۔ تجھے کیا خبر اے عطر پاش، تیرے مسحور کن رویے کی پاداش میں جانے کتنی دیر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کی چاہ میں سلگتی رہتی ہیں۔ اے میرے تخیل کی خوشنما بہار، تو میرے تخیل کی طرح میرے قریب رہا کر، تیرے ہونے سے میرے ہونے کا وجود قائم ہے۔ خضر نے جذب کے عالم میں نظم پڑھ کر اسے اپنے حال دل سنا ڈالا۔ علیزے نے نگاہیں جھکائیں اور یہ لہجہ، یہ الفاظ، ان الفاظ میں چھپا جنون پوری شدت سے محسوس کیا۔ اس کا لہجہ، لمس، غربت اور جنون نے علیزے کو بھی اس سے محبت کرنے پر اکسا دیا تھا۔ تبھی پہلی پیش قدمی کرتے اس نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ خضر گہرا مسکرایا۔ علیزے نے اس کی ایک ایک وجاہت بھرا نقش چوم لیا۔ وہ سکون سے بیٹھا، پیش قدمی قبول کیے گیا، مگر جب لبوں کی باری آئی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر خضر نے اسے یہ گستاخی نہیں کرنے دی۔ ادھورا کام مکمل کریں مسز، نہیں تو نہ آج آپ کہیں جا پائیں گی اور نہ میں یہاں سے ہل پاؤں گا، خضر نے اطمینان سے کہا تو علیزے کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ خضر، تنگ مت کرو، اٹھو پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی، بالکل نہیں، مارننگ کیس۔ وہ ڈھیٹ بنا۔ علیزے بری طرح جھنجھلائی۔ تب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے نرمی سے ان عنابی لبوں کو چھوا اور فوراً پیچھے ہٹی، مگر خضر نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور ایک مرتبہ پھر اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کی۔ اب بیل مجھے مار کے مترادف علیزے اس کے قریب آ کر ہی پچھتائی تھی، تب سیراب ہو کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ علیزے نے اس کے سینے پر مکے برسائے تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اب اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ تلملائی، میں تو فریش ہو کر ہی دوبارہ لیٹا تھا مسز، اب اس سے پہلے میری دوبارہ آپ پر نیت خراب ہو، کچن میں جائیے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، میں اتنے میں چھوٹے پاپا سے بات کر لوں۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو علیزے کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دیں، جو اتنی دیر سے اسے بس پریشان کر رہا تھا۔ مطلب وہ اس سب سے پہلے جاگا ہوا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی دوبارہ آنکھ لگی ہوگی اس کی۔ علیزے نے اس کے گھنے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے اور کچن میں بھاگ گئی۔ وہ پہلے تو بھکلایا، مگر پھر دل میں اس بات کا بھی بدلہ لینے کا ارادہ کرتا اس شان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔